बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, ग्वादर पाकिस्तान की तरक्की का दरवाज़ा है। आज हम ग्वादर पर ही बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर के कन्वीनियर अफ़ान कुरैशी साहब हैं। ये ग्वादर चैप्टर को भी देखते हैं और काफ़ी गहरी नज़र है इनकी ग्वादर पर। अफ़ान साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया काजी साहब। अफान साहब, क्या कहेंगे? ग्वादर से अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मईशत इस वक्त समझ लें कि वेंटिलेटर पर है और हम उम्मीद रख रहे थे कि अगर ग्वादर चलता है तो पाकिस्तान में खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा, लेकिन पिछले 20-21 साल से हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो वेंटिलेटर पर ही है यकीनी तौर पे। और जहाँ तक आपने गवादर की बात करी कि गवादर जो है वो इस तमाम मामलात को चेंज करने में एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है, तो इसमें भी कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। हमारे यहाँ सी पैक का झूमर कहते हैं गवादर को, और जो है एक ऐसी बंदरगाह जो कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक उससे महरूम है, जो कनेक्ट करती है पूरे सेंट्रल एशिया को भी, साथ में चाइना को भी, साथ में गल्फ कंट्रीज को भी। ये वाकईतन एक ऐसा गेम चेंजर है कि अगर हम और हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस पे थोड़ी सी भी तवज्जो मरकूज करें अपनी, और इसकी डेवलपमेंट में थोड़ी सी जो है वो तेजी ले आए, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक जो है वो इकोनॉमिकल मामलात जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे हमारे मुल्क के, और रोजगार भी बढ़ जाएगा। जो महरूमी है जो रोजगार के हवाले से, वो भी काफी हद तक खत्म होगी। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि 21 साल से क्या कमियां कोताहियां देखने में आई? हमने देखा जो आलमी ताकतें हैं उनको भी ये मनसूबा पसंद नहीं है, वो इसके खिलाफ साजिशें करते हैं, हमारे हमसाए मुल्क भी। तो हमारी तरफ से क्या रिएक्शन आता है और हम इसको मनसूबे में तेज़ी कैसे ला सकते हैं? देखें, हमारी तरफ से चाहे वो हमारी वफाकी हुकूमत हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या अस्करी क़यादत हो, उन्होंने हमेशा से इस खित्ते पे बेइंतहा तवज्जो दी है और अभी भी तवज्जो दे रहे हैं। आप जो बात 21 साल की कर रहे हैं, इसमें आपको याद होगा कि 2003-04 में गवादर स्टार्ट हुआ, जब हम सिंगापुर के साथ हमने इलाक़ किया हुआ था, और तकरीबन कोई 2007 के बाद से 10 साल का अरसा ऐसा गुजरा जो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे इंतहा खराब थी, जिसको फिर हमारी पाकिस्तान आर्मी ने टेकअप किया। जो हमारी उस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। उसके बाद जाके जो है वो हालात अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर हो गए और दोबारा से गवादर खुल गया। अब क्या तो अगर मैं वही अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर हम इस तमाम तरह चीजों को 21 साल कैलकुलेट करें, तो मैं समझता हूँ उसमें से 21 साल में से 10 साल का अरसा आपको निकाल देना चाहिए। अच्छा। अभी के जो मौजूदा हालात हैं वो गवादर के हवाले से इंतहाई पॉजिटिव हैं और इंतहाई बेहतर चीजें होती जा रही हैं। देखें, उसमें सबसे पहले जो बुनियादी इशू था आपके रोड नेटवर्क का, काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। कराची से तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी मौजूद है। एक जो खुजदार वाली साइड है जिसको हम सी पैक रोड कहते हैं, वो गवादर से लेके खुजदार तक कंप्लीट है, और रत्तोडेरो से लेके और आपका जो है वो गिलगित बल्तिस्तान तक कनेक्टेड है, बन चुका है। दरमियान में एक छोटा सा पैच है जिस पर काम जारी है। उसके बाद एक बुनियादी मसला था हमारे यहाँ एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट जो चाइनीज ने बनाया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसको होपफुली कोई 2024 के जून में इंशाल्लाह जो है ना उसका इफ्तिताह हो जाएगा। और उसमें जो है वो कहते ही हैं कि ये मैं कोई आपको कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो खुद भी विलिंग है कि वो आए और उसका इफ्तिताह करें। ओके, तो मतलब हम समझ सकते हैं। नहीं तो एक मिनट, हम समझते हैं कि आप ग्वादर तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन हो चुका है, इसके बाद आगे बेहतरी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आगे बेहतरी है। इसके अलावा जो है वो एक बुनियादी मसला पानी का था, जो कि सवद डैम से, शादीकोट डैम से, आकड़ा डैम से कनेक्टिविटी हो गई है, और कुदरत की तरफ से भी अब जो है वो थोड़ा सा वेदर वहाँ चेंज हुआ है, तो वहाँ बारिशें शुरू हो गई हैं। अच्छा। बारिशें होती हैं बेहतर, तो पानी का भी जो बुनियादी मसला था, इसी तरफ आ रहा था कि बिजली, पानी और गैस किसी भी शहर की बुनियादी जरूरियात में शामिल हैं। अगर ये पूरी हो जाती हैं तो फिर तो धड़ाधड़ लोग दुनिया भर से गवादर में आएंगे। इस वक्त पूरे पंजाब में सर्दी का राज है,
تو گوادر کا موسم کیسا ہے؟ دیکھیں گوادر کا موسم ہمیشہ جو ہے وہ معتدل رہتا ہے، جیسے کراچی کا بالکل موسم کراچی ہوتا جیسا ہے، رہتا ہے۔ بالکل کراچی کے جیسا ہی ہوتا ہے، اور جو ہمارے گلف ریجن کی کنٹریز ہیں جیسے دبئی ہو گیا، عمان ہو گیا، وہی ویدر رہتا ہے۔ اتنی کوئی خاص زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی، اور گرمی جو ہے وہ تھوڑی سی شدت ہوتی ہے گرمی میں۔ اس وقت بڑا پلیزنٹ ویدر ہے، اور گوادر جو ہے اگر کوئی گھومنے جانا چاہتا ہے اس وقت اور کوئی ویدر کے ساتھ ساتھ سٹی کو انجوائے کرنے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس وقت بہت بہتر موقع ہے۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لوگ اس ٹائم بھی انویسٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر وہ انویسٹمنٹ کر سکیں، تو گوادر میں جب لوگوں نے بلائنڈ ٹرسٹ کر کے انویسٹمنٹ کی تو لوگوں کا سرمایہ پھنس گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ جو سرمایہ لوگوں کا لگا ہوا ہے اب وہ اس میں کچھ بہتری آنی شروع ہو جائے گی، تو آپ لوگ وزٹ کریں اور بالکل اعتماد کے ساتھ سکون کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ بالکل قاضی صاحب، بہتری آنا شروع ہوگی، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی پازیٹیو ہو رہی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں، جیسے کہ سب سے بڑا بنیادی ایشو تھا لینڈ کے ریکارڈ کا وہاں پہ۔ اب لینڈ کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہوتا جا رہا ہے، جس میں وہاں کا جو لٹھا ہوتا ہے اس کو بھی، اور جو وہاں پہ آپ کے لینڈ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کو وہاں کی زبان میں خطونی کہتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹا کمپیوٹرائز ہو رہا ہے، جو کہ لاسٹ پریزنٹیشن ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً کوئی 85% ڈیٹا کمپلیٹ تھا، اور یہ بھی انشاءاللہ جلد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ یہ تھی کہ گوادر کے حوالے سے بہتر پالیسیز، یعنی ہم نے 2002 میں، 2003 میں، 2004 میں لوگوں کو یہی خواب دکھایا تھا کہ جی گوادر دبئی بن جائے گا، اور دبئی بننے کی جو بیسک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ تھی کہ دبئی میں انویسٹر کو ایک تو ویلکم کیا جاتا ہے، ابھی بھی کیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ٹیکس ایگزیمپشنز ہیں ان کے پاس۔ سو ابھی جو ہے اس وقت جو معاملہ ہے جو آپ ایگزیمپشنز کے حوالے سے، GSCD گوادر اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ، اس کو صوبائی سطح پہ لانچ بھی کر دیا گیا۔ CM بلوچستان جو سابقہ تھے انہوں نے اس کو منظور کر دیا تھا، سینٹ کے فائنانس بل میں اس کو شامل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا جو گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن ہے وہ صوبے کی جانب سے دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو صوبائی آپ کو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، ویب تو سائٹ پہ اب کیا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں انویسٹرز وہاں انڈسٹریلسٹ وہاں پر گئے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا، کل میں نے پروگرام بھی کیا، اس سے پیچھے بھی کیا، لاہور کے اندر خصوصاً انوائرمنٹ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، سموک کا راج رہتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ یہاں پہ انڈسٹریل زون بنا ہوا اور بھاری انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایریا میں انڈسٹریوں کو شفٹ کیا جائے جہاں پر ٹیکسز بھی نہ ہوں اور پھر ٹریولنگ بھی آسانی سے ہو جائے، کیریج بھی کہیں لے جانا آسان ہو جائے۔ تو اس ٹائم سنہری موقع ہے ہمارے لاہوریوں کے لیے۔ دنیا میں جو انڈسٹری لگتی ہے نا، اس میں دو چیزوں کو بڑا فوکس کیا جاتا ہے، ایک تو آپ کا پورٹ آپ کی انڈسٹری سے کتنا دور ہے، اور دوسرا یہ کہ ایگزیمپشنز کتنی ہیں۔ اچھا، گوادر کے ساتھ جو سب سے خوش قسمتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گوادر میں تقریباً، میں کم و بیش بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جو ہے وہ آدھا ماسٹر پلان جو ہے وہ انڈسٹریل ہے، آدھا جو ہے وہ ریزیڈینشل اور ریکریشنل ہے۔ مطلب آپ سمجھتے سنہری موقع ہے اب ہمارے صنعت کاروں کے پاس کہ وہ گوادر میں اپنی انڈسٹری لگائیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، جیسے کہ ایک ہمارے وہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ آلریڈی بنی ہوئی ہے جس کو ہم جیڈا کہتے ہیں۔ جیڈا نے تو جو ہے وہ بڑا انویسٹرز کو ویلکم کرنا شروع کر دیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ MD جیڈا کا بھی انٹرویو لازمی کریں گے، بالکل وہ آپ کو اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیڈا میں اس وقت 3 انڈسٹریز تو لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک پائپ مینوفیکچرر ہے، ایک کوئی سیمنٹ سے ریلیٹڈ یا کوئی بانڈ سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے وہ اور کوئی چیز ہے جس کا مجھے اس وقت ذاتی طور پہ کنفرمیشن مجھے نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہونی جا رہی ہے۔ دوسرا مجھے سمجھ نہیں آئی، ہم بڑا بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں چائنیز پہ کہ وہ جس پروجیکٹ کو ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو دنوں میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے انڈسٹریل زون تو بنا رہی ہیں، اب شیخ پورہ میں بن رہا ہے اور اس سے پیچھے KPK میں بھی، تو وہاں انڈسٹری اب چائنی نہیں لگا رہے گوادر کے اندر، اگر وہ لگا لیتے ہیں تو پھر تو لوگ دھڑا دھڑ انڈسٹری لگائیں گے۔ گوادر میں چائنیز کا جو فری زون ہے اس کو کہتے ہیں نارتھ فری زون، اس میں چائنیز جو ہے وہ اپنی فیکٹری لگا رہے ہیں، بالکل لگا رہے ہیں چائنیز اپنی فیکٹری۔ اوکے، اچھا، دوسری چیز میں آپ کو تھوڑا سا GSCD کے حوالے سے بتانے جا رہا تھا۔ اس کی تمام تر چیزوں کی اپروول تو ہو گئی ہے، اور اس میں 10 کے قریب ٹیکسز جو ہیں وہ ایگزیمپٹ کیے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے۔ اچھا، جس میں ریونیو کا بہت بڑا ٹیکس ہے، جس میں آپ کے ٹرانسفر کے جو اسٹیمپ پیپرز ہوتے ہیں وہ ہیں، اور اس میں جو انٹرٹینمنٹ ٹیکس ہوتا ہے وہ ہے، ہوٹلز پہ جو سروس چارجز لگتے ہیں جس کو ہم BRA کہتے ہیں، بلوچستان ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس، جو کہ میرے خیال کوئی 17% ہوتا ہے، وہ ایگزیمپٹڈ ہے۔
اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بیوروکریسی لیول پہ ہونا باقی ہے، جس پہ ہم آباد کی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، گوادر پورٹ اتھارٹی، جیڈا اور جو ریونیو آفس ہے، ڈی سی آفس ہے، وہ بھی ان پہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ جلد امید ہے کہ وہ یعنی ایک آدھ مہینے میں وہ ہو جائے گا۔ تو جو صوبائی سطح پہ جو ٹیکسوں کی ایگزیمپشن ہے، اس کو تو آپ جو ہے وہ بڑے آسانی سے اویل کر سکیں گے گوادر میں نا۔ نہیں تو سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے جو اس ٹائم وزیر اعظم پاکستان ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اپنے ایریے پہ فوکس کر سکتے ہیں، اور 52 ملک ایسے ہیں جو اس سی پیک میں اور گوادر میں سرمایہ کاری کے لیے کہیں نہ کہیں انٹرسٹڈ ہیں، تو ہم تو ایک پوری کانفرنس بلوا سکتے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر انٹروڈیوس کرا کر دوبارہ اس پروجیکٹ کی ایک گڈ ول بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا جو یہ اس وقت جو انٹرم سیٹ اپ ہے، جو وزیر اعظم صاحب ہیں کاکڑ صاحب، بالکل ہی بلوچستان سے تشریف بھی لائے تھے گوادر، اور انہوں نے لوگوں سے بڑی اچھی پازیٹیو بات چیت کری، لیکن جو ہے وہ اس میں ہوا یہ کہ تھوڑا سا جو ہے وہ مینڈیٹ کا بھی ایشو ہے نا، کیونکہ یہ نگراں حکومت ہے، تو جب ہمارے کو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس کو نوٹیفیکیشن یا کوئی چیز کر سکیں گے فیڈرل کی سطح پہ، لیکن ہم نے جو بھی پریکٹس کری تھی صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ ساری پریکٹسز ہم نے صدر پاکستان کے ساتھ بھی اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کے ساتھ بھی، یا ان کی جو اسٹاف ہے، جو ان کا جو آفس ہے، ان کے ساتھ ہم نے ساری چیزیں شیئر کر لی ہیں۔ اسی گزشتہ دنوں میں ہماری پی این ڈی میں پاکستان یہ جو ہمارا جو پلاننگ اینڈ ڈویژن اینڈ انٹرنیشنل اور ریفارمس کا جو سیکشن ہے، اس میں ہماری بڑی پازیٹیو جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہوئی، اور اس پہ ان کی جانب سے بھی ہمیں رسپانس اچھا ملا، لیکن بس یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ جو بیرونی طاقتیں ہیں نا، وہ ہمیں اسپیڈی بلڈ اپ ہونے نہیں دیتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی، جس میں بہت سارے ممالک ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ہمارے پڑوسی ممالک اس میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ نہیں تو یہ جو سیکیورٹی مسائل ہوتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے، حالانکہ اگر بلوچستان کی ترقی ہوتی ہے، گوادر کی ترقی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی ریشوں کی اور جو جن لوگ جو عناصر مخالفت۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، میں سفر پہ تھا تو پیچھے کچھ ساتھی بیٹھے بات کر رہے تھے کہ جی گوادر جانے کے لیے ایک مخصوص ٹائمنگ ہے جس پہ آپ کو بائی روڈ ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو میں نے ان کی بالکل جو ہے وہ تصحیح کری، میں نے ان کو کہا کہ جی آپ گوادر 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم میں ٹریول کر سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہماری سیکورٹی فورسز نے جو ہے بڑا اچھا کوارڈن کیا ہوا ہے پورا کوسٹل ہائی وے اور جو بھی راستے سے کنیکٹڈ ہے۔ تو مطلب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں اب جو سردی پڑ رہی ہے، ہم برفانی ایریے میں جانے کے بجائے آپ گوادر جائیں اور وہاں کے بیچز اور باقی جو ماحول ہے اس کو انجوائے کریں۔ جی سر، وہاں کے بیچز انجوائے کریں، وہاں کا ٹریڈیشنل فوڈ انجوائے کریں، اور وہاں کا جو انوائرمنٹ اس وقت ہے، سمندر جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ واٹر سپورٹس کی فیسلٹی بھی جو ہے وہ، تو یہ پنجاب سے جو راستہ وہ کراچی تھرو کراچی آپ کہہ رہے ہیں، اگر ایئرپورٹ آپریشنل ہو جاتا ہے تو پھر تو لوگوں کے یہ مسئلے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے، لوگ آئے روز آ جا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کا جو دسمبر ہوگا انشاءاللہ پاکستان سے کئی سارے ان علاقوں سے لوگ جو کہ لاہور، اسلام آباد یا کوئٹہ سے جو ٹھنڈے علاقوں سے ٹریول کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں لاہور، کراچی یا کوئٹہ سے لوگ ٹریول کر کے کراچی کی طرف آ جاتے ہیں، یہ تمام لوگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو دسمبر ہے وہ انشاءاللہ انجوائے کریں گے گوادر میں انشاءاللہ۔ اچھا آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم بجلی، پانی اور گیس کی جو سہولیات ہیں وہ شہر کو فراہم ہو چکی ہیں، اور جو لوگ وزٹر جائیں گے ان کے لیے رہائش کا انتظام ہوگا، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، رہائش کے حوالے سے بہترین ہوٹلز موجود ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز بھی ہیں، 2 اسٹار ہوٹلز بھی ہیں، 3 اسٹار ہوٹلز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پانی کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ پانی آلریڈی کنیکٹڈ ہے گوادر کے ساتھ، پانی کی فراہمی جاری ہے وہاں پہ۔ بجلی کے حوالے سے ہم نیشنل گریڈ سے کنیکٹ ہونے جا رہے ہیں اور 100 میگا واٹ بجلی آلریڈی ہمارے پاس وہاں پہ۔ تو لوگ سر ہمارے لوگ ابھی تک دبئی کا کہیں نہ کہیں ٹور کر لیتے ہیں، نیو ایئر کو چلے جاتے ہیں، مسقط، عمان، ادھر ادھر، یہاں کے موسم اس ٹائم جو نارمل موسم ٹیمپریچر آپ نے کہا وہی رہتا ہے جو گوادر میں ہے، تو گوادر کو اگر اس طرح ہم نے ٹوریزم کا سٹی بنانا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟
देखिए, हुकूमती सतह पर जो है वो सबसे बेहतर इक़दाम तो ये होगा कि अगर हमारी वफाकी गवर्नमेंट जो है वो अगर हमें टैक्स एग्जेम्पशन दे देती है ना, तो इस टाइप के रिक्रिएशनल जो चीजें हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी, 5 स्टार चेन आना शुरू हो जाएंगी। लोग उसमें एक बुनियादी नुकता उठाते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि मैं समझता हूँ काजी साहब कि मैं आपको खुद दावत देता हूँ, आप मेरे मेहमान बनिए, इंशाल्लाह मैं आपको गवादर लेके चलता हूँ। अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स कोई नजर आए तो आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में ये मैंने पूरी वीडियोस लेकर आनी है, माहौल दिखाना है लाहौर के लोगों को, क्योंकि ज्यादातर लोग लाहौर के इन्वेस्टर हैं सर, और लाहौरिये सनतकार भी आपने देखा जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट थे वो भी लाहौर के इन्वेस्टर्स ने बनाए थे। सर गवादर एक ऐसा मजमुआ है, गवादर एक ऐसा मजमुआ है कि वहाँ लाहौर ही नहीं पूरे पाकिस्तान का, बल्कि पूरा जो हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मुल्क से बाहर बैठी है यानी बैरून मुल्क बैठी है, इन तमाम लोगों की इन्वेस्टमेंट है गवादर में। और अब जब लोग आते हैं तो उसको बड़ा डिफरेंट देखते हैं। जिन लोगों ने 2003 और 2004 में गवादर देखा था, तो आप जरूर जाना बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। बिल्कुल आना चाहिए। बहुत शुक्रिया अफान जी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि गवादर सीपैक का दिल और पाकिस्तान खिते का तरक्की का दरवाज़ा है। अब पाकिस्तान के अंदर हम अगर मुआशी हालात को बेहतर करना है तो हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हमें गवादर की तरफ तवज्जो देनी है, और गवादर को अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो पाकिस्तान को दुबई या और कोई गल्फ़ का जो मुल्क है उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।